الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا کی. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی کی. حاضرین جمعہ اور معزز اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ ابراہیم کی ایک آیت تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی مومنوں کو دنیا میں بھی ساتھ دے گا اور آخرت میں بھی ساتھ دے گا. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العالمین ظالموں کو گمراہ کرے گا. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہے کرتا ہے. حضرات، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہماری تخلیق کی، یہ ہم جو اس دنیا میں آئے اور اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے، مکمل 4 سٹیجز ہیں، 4 حالتیں ہیں. پہلی حالت انسان کی ماں کے پیٹ میں، تاریخ اس جگہ میں 3 تاریخ میں 9 مہینہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ماں کے پیٹ میں رکھا، پہلا مرحلہ. اس کے بعد انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے دنیا میں، یہ دوسرا مرحلہ، جس میں انسان لڑکپن دیکھتا ہے، جوانی دیکھتا ہے، بڑھاپا دیکھتا ہے، یا تو خیر کے کام کرتا ہے یا تو شر کا کام کرتا ہے. تیسرا مرحلہ خبر کا مرحلہ ہے، جو کہ بہت لمبا سفر ہے، بہت طویل مرحلہ ہے، جس میں بہت لمبی مدت تک رہنا ہے. اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ حشر کا مرحلہ ہے، یا تو جنت جائیں گے یا تو جہنم جائیں گے. تو انسان کے 4 مراحل ہیں. میں اور آپ جس مرحلے سے گزر رہے ہیں وہ دوسرا مرحلہ ہے دنیاوی زندگی کا مرحلہ. اس دنیا میں اللہ رب العالمین ہمیں بھیج کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون اچھا کام کرتے ہیں، کون اچھا عمل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے. یاد رکھنا، ہم ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ خبر کے قریب ہو رہے ہیں، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ایک دن آنے والا ہے، لوگ ہمارے پر آنسو بہائیں گے، ملک الموت ہمیں لے کر چلے جائیں گے. یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ ہم اپنے نظروں کے سامنے پڑوس کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، رشتہ دار کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایک دن آنے والا ہے
ہم بھی اس دنیا کو الوداع کہہ دیں گے، ہم بھی اس تیسرے مرحلہ جو خبر کا مرحلہ ہے اس میں پہنچ جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں رہ کر موت سے غافل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم طویل زندگی گزاریں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ یاد رکھنا، آنکھ بند ہوئی قیامت شروع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من مات فقد قامت قیامته، جو انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہم اس خطبے میں اس خبر کی تاریخ گڑھے کے بارے میں معلوم کریں گے، اس خبر کی تاریخ رات کے بارے میں معلوم کریں گے۔ خبر آخر کیا چیز ہے، وہاں کیسے مراحل سے انسان گزرنا پڑے گا، یہ مختصر انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں سنیں گے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدم رکھے گا۔ کب؟ جب فرشتے خبر میں ہم سے سوال کریں گے، فرشتے جب ہم سے پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سوالات کو آسان کرے گا۔ یہی آیت جو میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ یاد رکھنا، ہر انسان کا اخروی انجام اس کی خبر بتا دیتی ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہونے والا ہے، خبر بتا دیتی ہے کہ اس کا بیڑا پار ہونے والا ہے یا انسان پھنسنے والا ہے، یہ نیک لوگوں میں شمار ہوگا یا برے لوگوں میں شمار ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا یا برا معاملہ کیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے انسان کو اس کی خبر بتا دیتی ہے اس کی کیا خبر ہونے والی ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان کے 2 گھر ہوتے ہیں، ایک زمین کے اوپر، ایک زمین کے اندر۔ جس زمین کے اوپر گھر ہے ہم اس میں چند سال رہنے والے ہیں، لیکن زمین کے اندر کا جو گھر ہے بڑا نازک گھر ہے، وہ تاریک جگہ ہے، کیڑے مکوڑے کی جگہ ہے، وہاں پر کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ماں کی انتقال پر خبر کے بازو میں جا کے بچے سو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا اولاد کی جدائی پر، اولاد کی وفات پر ماں جا کے بچے کے سامنے، بچے کے پاس خبر میں جا کے سو جائے۔ وہاں پر اکیلا سفر کرنا ہے، کیونکہ وہ کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، اکیلا سفر کرنا ہے، وحشت کی جگہ ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی خبر کے پاس کھڑے ہوتے، اتنا روتے ان کی داڑھی بھیگ جاتی۔ لوگ پوچھتے، ارے تمہارے سامنے جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، اتنا نہیں روتے جتنا تم خبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، خبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منہ، اگر اس میں کامیاب ہو جائے آنے والا مرحلہ آسان ہے، اگر اس میں پھنس جائے تو آنے والا مرحلہ انسان کے لیے بہت نازک مرحلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بار بار ڈراتے تھے خبر کی آفت سے، خبر کی تاریک راتوں سے ڈرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قبرستان پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خبر کی کھدائی ہو رہی تھی، جنازہ لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی اور نیچے جو مٹی تھی وہ بھی گیلی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، زندگی میں کسی چیز کی تیاری کرنی ہے تو یاد رکھو خبر کی تیاری کرو، خبر کی تیاری کر لو۔ یہ اللہ کے رسول ڈراتے تھے، اللہ کے رسول ایسی نصیحت کرتے تھے جس سے صحابہ رو جاتے تھے، مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبر کے فتنے سے آگاہ کیا، ڈرایا، اور اس وقت میں نے سنا، میں نے آواز سنی، ضج المسلمون ضجۃ، مسلمان ایک دم رو پڑے، مسجد میں آواز گونجنے لگی۔ پتا چلا کہ قبر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں۔ صحابہ ڈر جاتے تھے، کام جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آگاہ کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا، ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، میں نے قبر سے بڑھ کر بھیانک جگہ کہیں اور نہیں دیکھا۔ کہا فلولا الا تدافنوا لدعوت اللہ، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم مردے کو دفنانا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ قبر کے اندر جو آوازیں ہوتی ہیں مردوں کی، میت کو جو عذاب دیا جاتا ہے، وہ آوازیں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سنا دے، میں اللہ سے دعا کرتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں دعا کر دوں تو وہ دعا قبول ہو جائے گی، تم قبروں کی آوازیں سنو گے، میت کو دفنانا چھوڑ دو گے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، اس لیے میں دعا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اتنی خطرناک تکلیف ہوگی، انسان اور جنات کے علاوہ سارے چرند پرند سب اس آواز کو سنتے ہیں۔ بہت وحشت کی جگہ ہے، بہت نازک جگہ ہے۔ بھائیوں، وہ واقعہ میں بتاتا ہوں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وفات پا جاتے ہیں، خبر میں رکھ دیتے ہیں، مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، صحابہ نے سنا تو فوراً وہ بھی اللہ اکبر کہنے لگے۔
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہنے لگے، صحابہ بھی سبحان اللہ کہے۔ صحابہ نے پوچھا ماجرا کیا ہے اللہ کے رسول، کیا بات ہے آپ نے اللہ اکبر کہی؟ نبی نے فرمایا کہ جب 7 دن ماس کو ہم دفنا رہے تھے، خبر انہیں دبوچ رہی تھی، میں نے اللہ اکبر کہا، پھر جب قبر انہیں چھوڑ دی میں نے سبحان اللہ کہا۔ یہ کون 7 دن ماس جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا، جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک تھے، یہ 7 دن ماس کے ساتھ خبر میں اتنا بڑا معاملہ، اتنا نازک معاملہ، تو سوچو میرے اور آپ کے ساتھ خبر میں کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ سکتا تھا تو 7 دن ماس بچ سکتے تھے، لیکن وہ بھی بچ نہ سکے، تو سوچو کہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ خبر کے اس مراحل کو آسان کرنا چاہتی ضروری ہے زندگی میں 3 چیزوں کا علم حاصل کرو، ایک رب کی معرفت، دوسری چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، تیسری چیز دین کی معرفت۔ یہ 3 چیز اگر کسی کی زندگی میں پکی چیز ہو اس کے لیے خبر کا مرحلہ آسان ہے۔ اسی وجہ سے خبر میں یہی سوال ہوں گے، جب اپنے خاص رشتہ دار دوست احباب ہاتھ دے کر کفن پہنا کر مٹی کے حوالے کر دیں گے، 40 قدم جانے کے بعد فرشتے اتریں گے، اٹھا کر پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اگر نیک انسان ہے تو جواب دے دے گا، اگر نیک انسان ہے جواب دے دے گا میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ اور آواز آئے گی آسمان سے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھو دو اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، اور اسے کہا جائے گا نم کنومت العروس، سو جا جیسے دلہا سوتا ہے۔ اگر وہی ایک انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، مشرک ہے، اسے بھی پوچھا جائے گا تو کہے گا لا ادری لا ادری، مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ اعلان ہوگا جہنم کا بستر بچھا دو، کھڑکی کھول دو جہنم کی، اور اعلان ہوگا اسے سزا دو۔ ہتھوڑا ماریں گے فرشتے، کیسا فرشتہ ہوگا؟ اعما و اصم، اندھا ہوگا جس کے سنائی بھی نہیں دی کان میں کوئی آواز، بے رحم فرشتے مقرر ہوں گے، اتنی خطرناک چیخ ہوگی مردے کی، نبی نے کہا کسی کو سنائی نہیں دے گی، لیکن جاندار دیگر جانور پرندے چرندے سب سنیں گے۔ اتنا نازک مرحلہ میرے بھائیوں، خبر میں رکھنے کے بعد دیکھیں یہ جسم میں اور آپ دن رات اپنے آپ کو سمارٹ بتا رہے ہیں، ہینڈسم بنا رہے ہیں، یاد رکھو یہی جسم مٹی میں گلنے والی ہے۔ کہاں گئے غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے؟ سن لیا کریں یہ میسج، جب انسان کو خبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو یاد رکھو 24 گھنٹے کے اندر اس کے آنت میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے جو بہت ہی بدبودار ہے۔ دراصل خبر کے اندر جتنے کیڑے مکوڑے ہیں سب کو دعوت دیتا ہے کہ مردہ پڑا ہوا ہے، آؤ سب کھانے کے لیے۔ بڑے بڑے سانپ ہوں گے، اژدہے ہوں گے، بچھو ہوں گے، کیڑے مکوڑے ہوں گے، سب لپیٹ لیں گے۔ 4-5 دن نہیں گزرتے انسان کے ناخن بال گرنے لگتے ہیں، 1 ہفتہ 10 دن نہیں گزرتے انسان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، اور جتنی انتڑیاں بوٹی سب باہر آ جاتی ہیں، اور اس پر بچھو رہیں گے، سانپ لپیٹ لے گا اور کیڑے مکوڑے اسے کھانے لگیں گے۔ 60 دن کے اندر اندر انسان کا پورا گوشت جسم سے الگ ہو جاتا ہے، ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ یہ ہے انسان کی حالت میرے بھائیوں۔ غرور کرنے کا کیا فائدہ، تکبر کرنے کا کیا فائدہ؟ ارے وہ انسان جس کے کپڑے میں اگر کیچڑ بھی لگ جائے تو انسان اسے دھوتا تھا۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بارش کی وجہ سے اپنے جسم میں، اپنے کپڑے میں کیچڑ لگ جانے سے وہ دھوئے ہوں گے، لیکن یاد رکھو خبر کے اس گڑھے میں کفن کا کپڑا میلا ہوگا، اس وقت کہاں دھوئیں گے؟ کفن کا کپڑا تار ہو جائے گا، وہاں غرور کام نہیں آ سکتے، تمہاری دولت کام نہیں آ سکتی، تمہاری شہرت کام نہیں آ سکتی، تمہارا عہدہ کام نہیں آ سکتا، سوسائٹی میں تمہارا بڑا مقام تھا، لیکن تم قبر کی اس تاریک گڑھے میں کفن میں لپٹے ہوئے تار ہو رہے ہوں گے۔ بھائیو یاد رکھو وہ دن آنے والا ہے، لوگ ہمیں 4 پائی پر لٹا دیں گے، 4 پائی پر لٹا دیں گے، اور انگلیوں کو ملا کر گھاٹی ڈال دی جائے گی، ناک میں روئی ٹھوس دی جائے گی۔ سب آنے والے آئیں گے، وہ گھر جسے انسان بڑی محنت سے، مشقت سے بنایا، بہت تکلیف سے بنایا، اس گھر میں اس کی خاص بیوی، اس کے خاص بچے، اس کے باپ کو، اس کے شوہر کو 1 رات بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں میرے بھائیوں۔ یہ حالت ہے انسان کی، 1 سیکنڈ کے اندر حالت بدل جائے گی، قمیص اتار لی جائے گی، کفن پہنا دیا جائے گا، اور وہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا جب میت کو اٹھایا جاتا ہے مسجد لے جانے کے لیے، کیسی چیخیں ہوتی ہیں، کیسے آنسو بہاتے ہیں،
جدائی کے اس صدمہ بہت گہرا ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑا صدمہ میت کو ہوتا ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں سکرات کی حالت میں، بیوی کو چھوڑ رہا ہوں، بچوں کو چھوڑ رہا ہوں، اس گھر کو میں جا رہا ہوں، اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ، اس کی بڑی فکر ہوا کرتی ہے۔ ایک دن آنے والا ہے، میں اور آپ اس گھر کے لیے کیا تیاری کی ہیں؟ خبر کی رات، پہلی رات بڑی کٹھن ہوتی ہے، بڑے نازک حالت ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار ابھارا ہے، اے لوگوں اس تنہائی میں اگر تمہارے ساتھ دینے والا کوئی ہے تو تمہارا عمل ہے۔ ایک خوبصورت نوجوان آئے گا خبر میں، کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ سبحان اللہ، بھائیوں نیک عمل کرو، خبر کا ساتھی ہے، تمہارے دنیا کے دوست تمہیں ساتھ نہیں دے سکتے، خبر میں تمہارے پڑوس ساتھ نہیں دے سکتے، یہ عمل جو تمہارا بہترین ساتھی ہے اس کو ساتھی بناؤ، اس کو وفادار ساتھی ہے، تمہارا ساتھ دے گا، تمہارا کام آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نصیحت کرتے تھے، اے لوگوں جا کے دیکھو قبرستان کو، یہ تمہاری آخرت کو تازہ کرنے والی چیز ہے، واللہ جا کے دیکھو قبرستان کو، خاص کر کے بارش کے موقع پر جا کے دیکھو قبرستان کو۔ وہ لوگ جو کل تک آن بان شان کی زندگی گزارتے تھے، آج وہ کفن کے کپڑے ملبوس مٹی میں دفن ہوئے ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، لڑکا بھی ہے، لڑکی بھی ہے، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اللہ اللہ، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو سمجھتے تھے ہماری زندگی لمبی ہونے والی ہے، ہماری یہ خواہشات ہیں، یہ آرزویں ہیں، ہم مکمل کر کے دنیا سے جائیں گے، ابھی عمر 25 سال بھی نہیں گزری، خبر کے حوالے ہو کر رہ گئے، خبر کے سامنے لکھا گیا ہے ان کی عمر اتنی ہے، اتنی ہے۔ اللہ اللہ، یاد رکھنا، فلاں کی خبر سنتے ہیں ہم، یاد رکھو ایک دن واٹس ایپ میں ہماری بھی موت کی خبر آئے گی، ہماری بھی موت کی خبر آئے گی، فلاں کا بیٹا نہ رہا اس دنیا میں، چلے گئے، سنتے ہی لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کریں گے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں اس گھر کی ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن مختصر یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے اس گھر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جو آدمی اس گھر کو یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھے گا، جو اس گھر کو بھول گیا تو یاد رکھو کہ دنیا میں پھنس کر آخرت کو برباد کرے گا۔ اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ ہم میں سے جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں، جو لوگ چلے گئے اس دنیا سے، ان کے حق میں دعا کیا کرو، اس لیے کہ اس گھڑے میں وہ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، کون ہمارے لیے دعا کریں گے؟ وہاں مال کام نہیں آتی، کچھ بھی دولت کام نہیں آتی، صرف دعا کام آتی ہے۔ اسی لیے جب بھی قبرستان سے گزرو یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اس گھر میں رہنے والوں تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی نازل کرے، انشاءاللہ ہم بھی ایک دن تم سے ملنے والے ہیں، ہم اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں عافیت کی۔ اپنے والدین کے حق میں دعا کرو، جو چلے گئے اس دنیا سے انہیں نہ بھولا کرو، اس لیے کہ وہ قبر کے اس تنہائی میں دعا کے محتاج ہوتے ہیں، اس گڑھے میں دعا کے محتاج ہوتے ہیں۔ زیادہ زیادہ قبر کی زیارت کیا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو، ان کے حق میں دعا دیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، چغل خوری سے بچو۔ اور نبی نے کہا کہ جو آدمی سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے رات میں سونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہر قسم کے فتنوں سے آزمائش سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو خبر کے مراحل آسان فرمائے، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی خبر کو منور کرے، کشادہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں آئے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم رب الحلیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا سامع الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين